شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ ہیں مختلف قسم کی اعتراضات کرتے ہیں، کبھی علم پر اعتراض، کبھی دلہنا پر اعتراض، کبھی طالب پر اعتراض، کبھی کسی حوالے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک جملے میں اسی انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سمجھ بوجھ کر اپنے آپ کو دیوانے شبیر بنا چکے ہیں، اور اس منزل پر لانے کے لیے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے ہم حضرت شبیر کے دیوانے ہوئے ہیں۔ نہیں، غور و فکر، تدبر، تفکر، تعقل تشیع کے امتیازات میں سے ایک امتیاز ہے۔ تشیع کوئی مذہب باطنی نہیں ہے، تشیع کے امتیازات واضح ہیں۔ مذہب جعفریہ وہ مذہب ہے، فقہ جعفریہ وہ فقہ ہے، کہ شاید بہت سارے مذاہب، بہت ساری فقہیں اپنی بہت ساری چیزیں چھپا لیتی ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ شبیر کے ماتم کو گناہ کہنے والے، بدعت کہنے والے، حرام کہنے والے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ پہلے گناہ کی تعریف تو پڑھ لو۔ گناہ کی 3 تعریفیں لغت میں بھی کی ہے اور عقائد کی کتب میں بھی لکھی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا جا کر یا کسی سے پوچھ لیجئے گا۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے۔ دوسری تعریف ہے کہ جب گناہ کر لیا جائے، گناہ کرنے والا اس کا اقرار نہیں کرتا، یعنی پوچھنے پر انکار کرتا ہے۔ اور تیسری تعریف کیا ہے کہ گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے۔ بھائی آؤ مجلس حسین میں، ماتم شبیر میں آؤ، اگر تمہیں یہ 3 تعریفیں مل جائیں تم فتویٰ لگاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن اگر 3 تعریفوں میں سے ایک تعریف بھی ثابت نہ ہے، بھائی پہلی تعریف یہ ہے کہ کر کے چھپایا جائے، چھپ کے کیا جائے، پوچھنے پر انکار کیا جائے اور شرمندگی کا احساس ہو۔ ہم ماتم چھپ کے نہیں کرتے، ماتم ہم شاہراہوں پر کرتے ہیں۔ ہم چھپ کے ماتم نہیں کرتے، شاہراہوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں یا حسین کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ لے ہم سے بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کبھی کسی نے بہانہ کیا کہ ہم کہیں اور جا رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی پوچھتا ہے یقین کیجئے عزادار حسین کا سینہ تان کر کے جواب ہوتا ہے میں مجلس شبیر میں جا رہا ہوں، مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ اور گناہ کی تیسری تعریف کیا ہے؟ جب کام کر لیا جائے گناہ والا، شرمندگی کا احساس، اور شرمندگی کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ بے ضمیر انسان شرمندہ نہیں ہوتا گناہ کے بعد۔ ماتم شبیر کر کے آپ عزادار بیٹھے ہو، مجھے اس سے فرق نہیں ہے کوئی سنی بیٹھا ہے یا شیعہ بیٹھا ہے، آپ عزادار بیٹھے ہو، کبھی مجلس شبیر کے بعد، ماتم شبیر کے بعد شرمندگی ہوتی ہے یا فخر محسوس ہوتا ہے؟ اگر فخر محسوس ہوتا ہے تو دنیا کو ہم یہ اعلان کر کے بتاتے ہیں مجلس شبیر ہو، ماتم شبیر ہو یا عزاداری سید الشہداء ہو، اس کو حرام کہنے والوں پہلے گناہ کی تعریف پڑھ لو۔ اگر گناہ کی تعریف نہیں آتی، گناہ کی تعریف نہیں پڑھ سکتے تو مجلس حسین پر فتویٰ بازی نہ کرو۔ یہ مجلس حسین تو وہ ہے جسے سید الشہداء کی مجلس کو خاتم النبیین سے لے کر حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام اور خود بارے آقا پردے غیب میں بیٹھ کر مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بار میں مولا کیسے مجلس شبیر منعقد کرتے ہیں؟ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو زیارت ناہیہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔
ناحیہ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ 12واں مولا غیب میں بیٹھ کر فرما رہا ہے وَلَعَبْدِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّنُوَ دَمَا، یہ زیارت ناحیہ کی نفس ہے کہ اے میرے مولا حسین، اے میرے جد حسین، دنیا تو آپ پر پانی کی آنسو ہوتی ہے، میں امام مہدی خون کے آنسو ہوتا ہوں۔ عزادارو، ابھی مجلس حسین ہو رہی ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، مجلس حسین تھوڑی دیر کے لیے منعقد ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ کل 9 محرم ہے، کل دن کو بھی مجالس ہوگی، رات کو بھی ہوگی، روز عاشور سارا دن ذکر حسین ہوگا، لیکن بعد اس کے بعد ہم اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جائیں گے۔ لیکن زیارت ناحیہ توجہ کیجیے گا، زیارت ناحیہ کے بارے میں وعدہ فرما رہے ہیں اے میرا حسین مولا، اے میرے جد حسین، میں آپ پر پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو، دما کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں تک شدی سے دیکھ لیجیے گا، دما خون کو کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو رہوں۔ پھر فرمایا والا آپ کی اللہ، میں آپ پر رو تب صباحاً و مساء، دنیا مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے، میں ایوان زمانہ پردے غیب میں بیٹھ کر صبح بھی گریا کرتا ہوں، شام بھی گریا کرتا ہوں۔ یہ عزاداری سید الشہداء سنت عریفہ، عزاداری سید الشہداء آدمی اسلام کا بہترین پلیٹ فارم ہے، عزاداری سید الشہداء پیغام حریت ہے، عزاداری سید الشہداء ہمیں سکھلاتی ہے کہ اگر وقت کا یزید تم سے بیعت طلب کرے تو تمہارا تقاضے وقت کیا ہوگا، تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی۔ عزاداری سید الشہداء یہ چیز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ قرآن حدیث کے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، کہ ہم نے انسان کو جہاں گھر بنانا سکھایا ہے تو وہ گھر ضروری نہیں ہے کہ صرف اینٹوں کا، سیمنٹ کا، گارے مٹی کا، ان چیزوں کا بنا ہوا ہو، بلکہ ہم نے انسان کو جانوروں کی کھالوں سے بھی گھر بنانا سکھایا ہے۔ اور جو آپ کی طرف ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں قبل الاسلام جو عرب تھے، زمانے جاہلیت تھے، وہ خیموں میں رہا کرتے تھے، خیموں میں رہتے تھے۔ ظاہر ہے خیمے کپڑا کو اس طرح سے نہیں بنتا تھا، کپڑا بنانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہوتے، لیکن عربوں کا ایک دستور تھا، چاہے وہ غریب ہوتے یا امیر، اونٹ ضرور پالتے تھے، اور جب اونٹ کو ذبح کر دیتے اس اونٹ کی کھال سے وہ خیمہ بنا لیتے اور اس کے اندر رہتے تھے۔ بیت ہے واحد، بیوت ہے جمع۔ بیت کہتے ہیں ایک گھر کو، بیوت کہتے ہیں بہت سارے گھروں کو، اور اردو میں جو صرف واحد جمع ہوتا ہے نا، عربی زبان میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، اور دو سے زیادہ ہوگا وہ جمع ہوگا۔ اور پھر جمع کی جو قسمیں ہیں، تھوڑی سی گرامر سمجھ لیجیے کیونکہ میرا جو آج کا موضوع ہے اردو کا وہ تب سمجھ آئے گا۔ جمع کی دو قسمیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ 10 سے کم ہو تو جمع قلت، اور 10 سے زیادہ چاہے جتنے مرضی ہو وہ جمع کثرت ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ہم نے انسان کو سکھایا اونٹوں کی کھال ہو، بھیڑ کی کھال ہو، بکری کی کھال ہو، اس سے گھر بنانا سکھایا۔ اور آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اگر کر چکے ہیں تو فاتحہ اللہ قبول فرمائے، اور اگر نہیں کر چکے تو اس مجلس حسین کے وسیلہ سے دعا مانگے کہ پروردگار ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جب آپ بیت اللہ کے قریب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک بہت بڑا کمرہ ہے، اس کے اوپر سیاہ رنگ کی چادر ڈالی ہے، ایسا نہیں ہے؟ تھوڑا بولے میرے ساتھ، ایسا نہیں ہے نا؟
بیت اللہ شروع میں تھا، یہ خانہ کعبہ شروع سے ایسے تھا؟ نہیں، آپ کو تو تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے کہ جب بیت اللہ کو آسمان سے اتارا گیا تو ایک خیمے کی شکل میں تھا، اس طرح سے نہیں تھا۔ یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ تمام تواریخ یہ بتاتی ہے کہ خیمے کی شکل میں بیت اللہ کو زمین پر اتارا گیا، اور پہلی مرتبہ گارے سیمنٹ کی مٹی سے اور اینٹوں سے یا پتھروں سے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں گے تو میں اپنے رضے کو سمجھا پاؤں گا۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر فرمایا، اور پھر جب یہ تعمیر ہو گیا تو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس پر ایک کپڑا بھی ڈال دیا گیا جس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے۔ آپ جیسے جو حاجی حضرات یا عمرہ کرنے والے حضرات تشریف فرما ہیں وہ زیادہ اس بات کو سمجھیں گے، اور جو تھوڑا بہت مجالس میں توجہ کر کے بیٹھتے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں گے کہ جب آپ حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں تو حدود حرم میں داخلے کے کچھ آداب ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ جو حج کر چکے یا عمرہ کر چکے انہیں یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ حدود حرم میں آپ بغیر احرام پہنے داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ کچھ لوگوں کو رخصت ہے، کیونکہ میرا موضوع حج نہیں ہے۔ جب آپ داخل ہوں گے یہاں سے جائیں گے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، حدود حرم میں آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو احرام پہننا ہوگا۔ اور احرام کے لیے سب سے جو بہترین جگہ ہے وہ مسجد شجرہ، جس میں سے جہاد کا معصومین نے احرام پہنا۔ البتہ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں وہاں سے بھی پہنا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہاں سے پہنا جائے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر مسجد شجرہ ہے۔ میرا موضوع حج نہیں ہے، لیکن بہرحال حدود حرم کعبہ سے باہر تک ہے، لیکن بیت اللہ ایک کمرہ ہے، چوکٹا ایک کمرہ ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ حرم کون سا ہے اور بیت اللہ کون سا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کیسے پتہ چلے کہ حدود حرم کہاں تک ہے، بیت اللہ کی حدود کہاں تک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ کبھی تمہیں حرم میں اور بیت میں اشتباہ ہونے لگے تو وہاں چادر کو لے آؤ، جہاں چادر آ جائے گی وہ بیت ہو جائے گا، باقی حرم رہ جائے گا۔ جہاں چادر آ جائے وہاں بیت ہو جائے گا، بیت سے باہر حرم ہو سکتا ہے، لیکن جہاں چادر ہوگی وہ بیت اللہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے ہر محفل میں، ہر گھر میں، اور حدیث قصہ پر ایمان ہے۔ حدیث قصہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، حدیث قصہ کو پڑھنے سے بہت ساری مشکلات دور ہوتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے تعلیم و تعلم میں کامیابی ملتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے اگر روزگار نہ مل رہا ہو روزگار ملتا ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے آپ کے روزگار میں برکت ہوتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے آپ کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے گھر کی نحوست دور ہوتی ہے، حدیث قصہ پڑھنے سے آپ کو دشمنان سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قصہ میں ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا یمانی، اے فاطمہ میرے لیے ایک چادر یمانی لے آؤ۔ یمنی چادر اس لیے مانگی کہ اس وقت یمنی چادر بڑی معروف ہوتی تھی اور بڑی لمبی چھوٹی ہوتی تھی۔ یمنی چادر اللہ کے رسول کو دی گئی، اللہ کے رسول چادر کے اندر آرام سے ہوئے، حضرت حسن تشریف لائے، آقا حسین تشریف لائے، مولا علی تشریف لائے، جناب سیدہ تشریف لے آئی۔ جب یہ 5 ہستیاں پوری ہو گئی تو حضرت سلمہ نے بھی اجازت مانگی، بیویوں میں سلمہ، اور یہ وہ بیوی ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا سب سے افضل ترین مقام راویہ واقعہ کربلا
آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ یہاں پر کوئی بات کیجیے پوری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ایسا طریقہ بتلایا، ایک خاک جسے خاک کربلا کہا جاتا ہے، اگر کسی کو دی ہے تو اس ہستی کا نام بی بی ام سلمہ ہے۔ اے میری زوجہ، جب اس خاک کو دیکھنا کہ یہ خون میں بدل گئی ہے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ یہ وہی بی بی ہے، اگر دارو بی بی ام سلمہ قریب آئی چادر کے، بھائی بیت موجود تھا، گھر موجود تھا، وہ ایک گھر موجود تھا، ایک کمرے کے اندر وہ چادر اڑی گئی، یعنی گھر کے اندر ایک اور گھر بنایا گیا۔ اللہ کے رسول نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ جواب سنیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا انتے علی الخیر، اے میری زوجہ تو میرا حرم ضرور ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت وہ ہے جو اس چادر کے نیچے ہے۔ بس اللہ کے دیکھیے، میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر بہت سارے دار ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھروں کے باہر لکھ دیتے ہیں، کوئی دار اسود لکھ دیتا ہے، کوئی دار ابیض لکھ دیتا ہے، کوئی دار احمر لکھ دیتا ہے، کوئی دار مثلاً اہل بیت لکھ دیتا ہے، کوئی دار صحابہ بھی لکھ دیتا ہے۔ آپ کے الفاظات، آپ کے ملفوظات، آپ کے جملے دنیا کاپی کرتی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں سلام اہل بیت، سلام یا حسین، تو دنیا کاپی کرتی ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں اپنے گھر کے بعد لکھتے ہیں عطائے پنجتن، تو دنیا کاپی کرتی ہے، اور یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ آپ ایسے نہ سمجھیے، یہ عزاداری سید الشہداء کا اثر ہے، عزاداری سید الشہداء کا اثر ہے کہ آپ جو مجلس کے اشتہارات، عزاداری سید الشہداء کے اشتہارات لگاتے ہیں، دنیا ان اشتہارات کو کاپی کرتی ہے۔ بھائی اگر ہم نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ کر کوئی فرقہ ہے یا ہمارا فعل اسلام سے ہٹ کر کوئی فعل ہے تو پھر اپنے جملے لے آؤ، ہمارے جملے کاپی کیوں کرتے ہو؟ معلوم ہوا ہمارے جملے اسلام سے ہٹ کر نہیں، عین اسلام ہے، تبھی تو عالم اسلام کے تمام فرقے ہمارے جملوں کو کاپی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، میرا چونکہ موضوع ایمان اور امت ہے، بیت کے اندر جو ہستیاں تھیں اور اس بیت کی مالکہ، یہ چادر کس کی تھی؟ حضرت سیدہ۔ اس بیت کی مالکہ حضرت سیدہ، اور یقین کیجیے بیت ہمیشہ وہی ثابت آتا ہے جہاں پر وہی ایک خاتون موجود ہو، کم سے کم۔ اگر خاتون موجود نہ ہو تو وہ بیت نہیں قرار پائے گا۔ ہاسٹل تو ہو سکتا ہے، بیت نہیں ہو سکتا۔ بیت ہونے کے لیے، گھر ہونے کے لیے خاتون کا ہونا ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے اہل بیت میں سے مرکزیت حضرت فاطمہ زہرا کو عطا فرمائی۔ آج کیونکہ مندر مسائل پر میں نے حضرت عباس علمدار کے مسائل پر دیا، تو میں نے اس لیے یہ بات شروع کی جناب سیدہ کے حوالے سے۔ اور جب حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، چادر میں سب آ گئے تو بیوی نے کیا فرمایا؟ فلم قد تولنا جميعا، جب ہم سارے آ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا قمرا منیرا۔ سارا یہ پوری حدیث قصہ آ ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ کو 2-4 جملے عرض کرنے آپ کی خدمت میں۔ تو یہ سارا پڑھتے ہوئے آخر میں فرمایا کہ یہ جو تمام ہستیاں ہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے جو تحت کشاں ہے تو اللہ ان تمام چیزوں کو بناتا ہی نہ۔ یہ حضرت جبرائیل نے بعد میں آ کر بتایا، لیکن حضرت سیدہ پہلے روایت فرما رہی ہے۔ بھائی یہ کیسے ہوا کہ حضرت جبرائیل تو بعد میں آئے لیکن پہلے جناب سیدہ کو خبر تھی؟ معلوم ہوا یہ اہل بیت کوئی عام ہستیاں نہیں، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، انہیں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ سلام پڑھیے محمد والا۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوا اسی حدیث کے ساتھ ہے کہ
الکلمۃ وفعلوها وبنوها وعطوها. الفاظ میں مختلف احادیث کی کتابوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کہیں پر پہلے ابوہا ہے، فعلوها وبنوها ہے، کہیں پر پہلے بنوها وفعلوها وعطوها ہے. یہ فرق کیوں ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. یہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا ایک خاص مقصد ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی آپ مراد لیں، پہلے ابوہا وبعلوہا وبنوہا مراد دیجیے یا پہلے بنوہا وبعلوہا وابوہا مراد دیجیے. اس میں اس چادر کے نیچے ایک سیدہ ہے، وہ ایک ان کے شوہر نامدار ہیں، ایک ان کے بابا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا ہے واحد، تثنیہ اور جمع. عربی میں دو کو جمع نہیں کہتے، اردو میں دو کو جمع کہتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں وہ بات ہے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. واحد کا مطلب ہے تثنیہ کا مطلب ہے دو، جمع کا مطلب تین یا تین سے زیادہ. پھر جمع کی بھی اقسام ہے. یہاں پر لفظ بنو استعمال ہوا، ابنان استعمال نہیں ہوا. ابنان کا مطلب دو بیٹے، بنو کا مطلب جمع یعنی بیٹے، تین سے زیادہ بیٹے. حالانکہ حقیقت میں تو میرے کے ساتھ دو بیٹے. تو سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث کے ساتھ لفظ بنو استعمال ہوا، لفظ دو ابنان استعمال نہیں ہوا، دو بیٹے استعمال نہیں ہوا. تو جواب یہ دیا گیا کہ ظاہری طور پر امام حسن اور امام حسین موجود ہے اور باطنی طور پر نور امام سجاد سے لے کر 12ویں آقا تک کا نور موجود ہے. اس لیے بنو کا لفظ استعمال ہوا. اور جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے تین بیٹے، ایک بیٹے کا نام حسن، تینوں کا نام حسن ہے. دوسرے بیٹے کا نام حسین، حسین اس میں مصغر ہے حسن کا، حسن حسین. اور تیسرے بیٹے کا نام ہے عباس. اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت عباس فرزند سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. دور پڑھیے آواز بڑھا. رسال جناب سیدہ وصیت کے مطابق حضرت امیر المؤمنین نے حضرت عقیل سے فرمایا ہے میرے بڑے برادر، بڑے بھائی، 20 سال بڑے حضرت عقیل، 10 سال بڑے حضرت جعفر ہے اور ان سے 10 سال بڑے حضرت عقیل ہے اور ان سے 10 سال بڑے حضرت طالب ہے. اے بھیا آپ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کیجیے. اور حضرت عقیل کو ماہر علم الانساب ہونے کا شرف حاصل تھا. علم الانساب شجروں کے، لوگوں کے، خاندانوں کے علوم کی مہارت، جسے فیملی ٹری یعنی جو شجرہ ہوتا ہے نا، جسے جو سادات کے نام سے محفوظ ہوتا ہے، باقی خاندان بھی محفوظ رکھتے ہیں لیکن عام طور پر زیادہ تر سادات کے ہاں یہ محفوظ ہوتا ہے شجرہ، فیملی ٹری. تو حضرت عقیل کے مہر کے اے عقیل میرے لیے رشتہ تلاش کیجیے. عرب میں 4 خاندان بہت مشہور ہیں، اور بھی بہت سارے خاندان تھے لیکن 4 خاندان بہت مشہور ہیں. خاندان بنو ہاشم بہادری اور خوبصورتی کے حوالے سے اور شرافت کے حوالے سے مشہور تھا. خاندان بنو امیہ ڈرٹی پالیٹکس کے حوالے سے مشہور تھا، ڈرٹی پالیٹکس کے حوالے سے مشہور تھا. اور تیسرے نمبر پر خاندان بنو ثقیف تھا. حضرت مختار ثقفی اور ویڈیو پہ لیلا والد حضرت علی پر وہ بھی ثقفی خاندان تھے. بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، وہ خوبصورتی کے حوالے سے بہت مشہور تھا اور بہادری کے حوالے سے بھی مشہور تھا. اور چوتھا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنی کلاب، یہ شجاعت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور تھا. صرف مشہور نہیں تھا، مشہور و معروف تھا. عرب کی تاریخ میں جا کر پڑھ لیجیے کہ عرب اپنی تلواروں پر قبیلہ بنی کلاب کا نام لکھتے تھے بہادری کی علامت کے لیے. اور اسی قبیلے میں حضرت عقیل رشتہ لے کر آئے. حضرت حسام جو والد ہے جناب فاطمہ ام البنین کے، ان کے پاس جو سردار قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ نہیں ہے، چھوٹا سا قبیلہ ہے، لیکن حضرت
عمر غریب کے والد بدرگمار نے تمام جتنے رشتے آئے ہیں روک کر رکھے ہوئے، اپنے گھر والوں سے ڈسکس نہیں کیے، لیکن جب حضرت عقیل تشریف لائے تو جیسے ہی خواستگاری فرمائی حضرت عقیل نے، حضرت حسام بہت خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور فوراً سجدہ شکر بجا لائے، اور سجدہ شکر کرنے کے بعد گھر کے اندر آئے اور اپنی زوجہ کو بلایا اور کہا کہ ہماری دختر کو پیغام دیجیے کہ ہم نے ان کا رشتہ جو ہے وہ طے کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ماؤں کا اس طریقہ کار ہوتا ہے، پوچھنے لگی کہ کس کا رشتہ ہے، آپ کے پاس جو رشتے والا آتا ہے آپ ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن یہ واحد رشتہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا بھی ہے اور فرمایا جو یہ رشتہ طے ہو چکا۔ تو حضرت عقیل نے جب یہ خواستگاری کر چکے تھے حضرت حسام سے، تو حضرت حسام نے اپنے زوجہ کو فرمایا اے زوجہ یہ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی، اس کے بعد حضرت حسام نے فرمایا اے زوجہ وہ رشتہ داماد رسول کا رشتہ ہے، وہ علی کے جو داماد پیغمبر ہے وہ ہمارے داماد ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حسام کی زوجہ بدرگوار وہ بھی بڑی مسرور ہوئی، خوش ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت حسام سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کرنے لگی کہ فوراً ہاں کیجیے، کہیں مولا علی کو اور کوئی رشتہ نہ مل جائے اور یہ اعزاز ہم سے چلا نہ جائے۔ حضرت فاطمہ، نام فاطمہ، پیغام بھیجا گیا تو یقیناً جس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے شریف ترین خاندان کی شریف ترین لڑکیوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جیسے ہی پیغام بھیجا گیا تو حضرت فاطمہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ آج کی رات جب میں سوئی تھی تو میرے خواب میں ایک بی بی آئی تھی سیاہ برقعے میں، وہ بی بی آ کر مجھے درہم بنا رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اے فاطمہ تم میرے بیٹے عباس کی والدہ بننے والی ہے۔ توجہ رکھیے گا، ابھی بندے میں مسائل نہیں آئے، تو میرے بیٹے عباس کی والدہ بننے والی ہے۔ تو حضرت عمر غریب نے سوال کیا اے محترمہ، اے بزرگوار خاتون، اے بی بی آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کروائیے۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا میں بنت پیغمبر ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا رہا ہوں۔ حضرت عباس کی شخصیت پر مجھے 2-4 جملے کہنے ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو جا کر پیغام جناب سیدہ نے دیا ہے۔ حضرت حمیدہ خاتون کو پیغام دیا، امام صادق کی والدہ کو جا کر پیغام دیا، خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ کو جا کر پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب عقد فرمایا بی بی شاہبانو سے جو والدہ امام سجاد ہے، ان کو خواب میں جا کر پیغام دیا، لیکن میں تعریف پڑھ کر کہہ رہا ہوں واحد بی بی ام المؤمنین ہے جنہیں جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے برہم بنایا ہے۔ یہ شرف ام المؤمنین ہے، یہ اعزاز حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس جو جہاں کا معصومین ہیں ان کی لسٹ میں تو نہیں ہے نا، لیکن اتنا مقام ہے، اتنی عظمت ہے حضرت عباس کی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے مولا عباس کا نام لیا گیا، مولا اپنی مسند سے بلند ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ راوی سوال کرتا ہے آقا عباس تو جو ایک لسٹ ہے جہاں کا معصومین کی یا 12 ائمہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن آپ امام ہو کر معصوم میں منصوص من اللہ ہو کر آپ کھڑے ہو گئے ان کے احترام پہ۔ تو امام نے یہی فرمایا تھا اے راوی تجھے کیا معلوم مقام عباس کیا ہے، مقام عباس کیا ہے؟ جہاں کا معصومین جن کا احترام کرے، جس کی عظمت کے قائل ہو، اس ہستی کا نام ہے حضرت عباس۔ عزیزان محترم، بیوی کو دلہن بنا کے لایا گیا اور آپ کہتے ہیں نا باوفا باوفا یا عباس یا عباس، یہ شعار بلند کرتے ہیں نا،
یعنی حضرت عباس کو پیغمبر وفا کہا جاتا ہے. وفات کا اگر دوسرا نام ہو تو عباس ہے اور عباس کا دوسرا نام ہو تو وفا ہے. ایسا ہی ہے نا. یہ وفا کہاں سے آئی ہے؟ آئیے دیکھیے. جب دلہن بنا کے لایا گیا بیوی کو اس گھر میں جس گھر میں سیدہ رہتی تھی دلہن کیا کرتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتی ہے. اس کہاں ہے دلہنوں کے لیے بتایا قلم اندر رکھے. بیوی نے قلم اندر نہیں رکھا. پہلے پیشانی دروازے سیدہ پر جھکا دی. سجدہ الہی شکر الہی انجام دیا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں قریب حسنین کریمین بن گئی. حضرت حسن حضرت حسین آئے اما جان کیے آپ اندر تشریف لے آئیے تو حضرت ام البنین فرمانے لگی مجھے اما نہ کہو میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. یہ ہے عظمت حضرت ام البنین. عزیزان محترم وقت گزرا 4 شعبان 26 ہجری کو حضرت عباس کی ولادت باشہادت ہوئی. حضرت امیر خودی مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. پیغام دیا گیا کہ آپ کو اللہ نے وہ فرزند عطا کیا ہے جس کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں. امیر المومنین نے سجدہ شکر انجام دیا اور گھر میں تشریف لے آئے. جب گھر میں تشریف لائے تو بی بی ام البنین بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا آپ توجہ نہیں فرما رہے. بی بی ام البنین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور پریشان سی کیفیت ہے. آقا امیر المومنین نے فرمایا اے ام البنین اے فاطمہ کرامیا کیا وجہ ہے؟ بیٹوں کی جب ولادت ہوتی ہے مائیں بڑی خوش ہوتی ہے بڑی مسرور ہوتی ہے تو پریشان ہے وجہ کیا ہے؟ تو بی بی ام البنین نے فرمایا اے امیر المومنین جب سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے یہ بچہ اس دنیا میں آیا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی اور آنکھیں نہ کھولنا میرے لیے باعث تشویش ہے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو. فرمایا زینب بیٹا جاؤ حسین کو بلا کر لے آؤ. عزادارو آقا حسین کو بلایا گیا. آقا حسین تشریف لے آئے. جب آقا حسین تشریف لے آئے گا آقا امیر المومنین نے حضرت عباس کو اٹھا کر آقا حسین کے ہاتھوں پر رکھا. جیسے ہی عباس نے تمازت دست ہائے آقا حسین کو محسوس کیا نہ صرف اپنی آنکھوں کو کھولا بلکہ اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھا دیا. عباس کے پیغام دے رہے تھے اے آقا حسین میں نے اگر اپنی آنکھوں کا پہلا نظارہ اپنی آنکھوں سے پہلی کوئی بصارت دیکھی ہے تو آپ کے چہرے کا انتخاب کیا ہے اور جب اپنی آنکھوں سے کوئی آخری چہرہ دیکھوں گا تو آپ کو انتخاب کیا ہے. اور ہے عباس را پہچانیے تب منزل مسائل پہچانیے. حضرت عباس دست آئے حسین پہ آئے. اس کے بعد حضرت زینب نے بابا سے سوال کیا بابا جان کیا یہ وہی بیٹا ہے جسے آپ عباس کے نام سے یاد کیا کرتے تھے؟ ہاں میرا بیٹا زینب یہ وہی عباس ہے مجھے اجازت ہے کہ میں اٹھا لوں. حضرت زینب نے آقا عباس کو اٹھایا اور کان میں کچھ کہنا شروع کیا. آپ کے گھروں میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. اگر بیٹیاں بڑی ہو نا بیٹا چھوٹا پیدا ہو تو عام طور پر بیٹیاں اپنے بھائی سے لاڈ پیار کرتی ہیں باتیں کرتی ہیں یہ فطرت ہے. لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں زینب بیٹا ابھی تو عباس کی آمد ہوئی ہے ولادت باشہادت ہوئی ہے انہیں ابھی سے عباس سے باتیں شروع کر دی تو سنیے گا بہت عظمت بڑا جملہ ہے اور بہت فضیلت بڑا جملہ ہے. عظمت حضرت عباس کو ظاہر کر رہا ہے. جناب زینب نے یہ جواب دیا بابا جان باتیں تو ہوتی رہے گی لیکن میں کوئی بات نہیں کر رہی. میں ایک امانت ہے میرے پاس وہ امانت حضرت عباس کو دے رہی. کیا امانت ہے؟ بابا جان آج سے 15 سال پہلے جب ہماری والدہ کا وقت آخر تھا تو آپ مسجد نبوی میں تھے. ہمارے میرے دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین بازار حضرت رسول پر تھے. اماں جان نے مجھے پاس بلایا اور پاس بلا کر کہا اے زینب بیٹا اگر میں تجھے کوئی امانت دوں تو امانت پہنچا دو گی؟ میں نے عرض کیا اماں جان بالکل میں وہ امانت ضرور پہنچاؤں گی.
جو جناب سیدہ نے تیری والدہ بزرگوار نے فرمایا تھا کہ اے زینب بیٹا میری شہادت کے بعد تمہارے بابا ایک شادی کریں گے، اس بیوی کا نام فاطمہ گرامیہ ہوگا، اس کی کنیت ام البنین ہوگی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا عباس۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوگا ہے نا اے زینب، اس کی ولادت کے فوراً بعد اس کے کان میں جا کر میں زہرا کا سلام بول رہا ہوں، میں زہرا کا سلام بول دینا۔ عزیزانو میں نے غالباً تیسری مجلس میں اور چوتھی مجلس میں جب مسائل حضرت ہور اور مسائل حضرت حبیب پڑھے تھے تو اس کے دوران میں نے جملہ کہا تھا کہ جب ہور تشریف لائے، حضرت حبیب تشریف لائے، بی بی زینب نے سلام بھیجا، نہ ہور معصوم ہے نہ حبیب معصوم ہے، جان ساران ہے، آقا حسین ضرور ہے، شہداء کربلا میں سے ضرور ہے، لیکن معصوم ہستیاں نہیں ہے۔ جب دونوں نے سلام لیا، سلام ان تک پہنچا، دونوں ہستیاں لش کر گئی، رو کر برا حال تھا، کجا ہم کجا فاطمہ کی بیٹی وہ بڑے سلام دے رہی ہے۔ عزیزانو عظمت عباس کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت زینب کو سلام دے کر یہ کہا کہ اے زینب بیٹا عباس سے کہنا کہ تو میرا بیٹا ہے، عباس سے کہنا تو میرا بیٹا ہے۔ عزیزانو عباس بڑے ہوئے، ابھی 4 سال کا سن ہے حضرت عباس کا، بس دو جملے وہ کہتے ہیں اور انشاءاللہ ربط مسائل ہو جائے گا۔ حضرت عباس کو آقا امیر المومنین نے اٹھایا ہوا ہے۔ بچوں کو آپ گنتی پڑھنا سکھاتے ہیں، 1 2 3 4 انگلش میں 1 2 3 ہر بندے زبان سے گنتی سکھاتا ہے۔ آقا امیر المومنین نے اپنے فرزند کو فرمایا کہوں واحد، ایک حضرت عباس نے فرمایا واحد، واحد نہیں کہا جاتا ہے، احد نہیں کہا جاتا ہے۔